اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعر سناتے ہیں جی۔ منہ آئی بات نہ رہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے، جھوٹ آکھاں تے کچھ بچدا ہے، سچ آکھاں بھانبڑ مچدا ہے، دوواں گلاں تو جی جچدا ہے، جچ جا جباں کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ جس پایا بھیت کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، او واسی ہے سکھ مندر دا، جتھے چڑھدی ہے نہ لیندی ہے۔ بلا شوت ایتھوں وکھ نہیں، پر ویکھن والی اکھ نہیں، تائیوں جان جدائیاں سہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہوا جب سے ریسرچ کی میں نے۔ سب سے پہلے تو اپنی ٹیچنگ پہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوا کہ ہمیں صحیح گائیڈ ہی نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہماری جو اپنی کتاب ہے اس کو کہا کہ آپ اس کو صرف عربی میں پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ سمجھ کے پڑھنے والے کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اور اتنے اخلاقی کمزوریاں ہونے کے باوجود بھی ہمارے ذہن میں یہ سیٹ اپ تھا کہ ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں، دوسرے لوگ کافر ہیں۔ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، جب میں پریکٹیکل میں آیا تو مجھے یہ ساری چیزیں پتہ چلی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا دوسرے مذہبوں کا کیا ہوا ہوگا، یہی حال ہوا ہوگا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا یعنی کہ مذہب کو سپیریئر اور اپنے اپنے نبی کو اور اپنے اپنے جو کتابوں کو ہی بس مانا ہوا ہے کہ یہی بس ٹینٹنگ ہے، باقی سب جھوٹ ہے، باقی سب شیطان ہے، ایول ہے۔ اور اسی بیس پہ وہ لوگوں کو پولیٹیکلی طور پہ بھی اسلام کے استعمال کرتے رہے، اپنے ملکوں میں لوکلی طور پہ بھی ہر مذہب نے کیا، اور ان کو تیار رکھا انٹرنیشنل لیول پہ بھی کسی دوسری قوم کو لڑنے کے لیے، ایک ہولی جنگ کے لیے بھی۔ اور یہ بہت بڑا ہسٹری میں نقصان ہوتا رہا اور ہوتا ہے۔ اب جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ تیز ہے، ذرا لوگ مذہب سے نا باغی ہونا شروع ہو گئے، یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ ہر مذہب کے لوگوں کا یہی حال ہے، سیکولر لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایتھیس لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود تحقیق کر کے پتہ چلایا۔ یہ نہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ لاجک کو لے کے چل رہے ہیں، وہ مانتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے یہ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو بھی تو صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا، تو وہ خود کوشش کر کے حق تک پہنچے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں آیا کہ ان کو کیری آن کیا جائے، ان کے جھگڑوں کو، اور فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ یہ تو کوئی بھی مذہب سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ غلطیاں تو سب مذہبی لوگوں نے کی ہیں، پولیٹکس لیڈرز کے ساتھ مل کے لوگوں کو الو بناتے رہے ہیں، جنتوں کے، ہیون کے، شرگا کے، جو بولتے ہیں وہ دیتے رہے ہیں کہ آپ بس اس گروپ میں آ جائیں، اس فرقوں میں آ جائیں تو آپ بچ جائیں گے، چاہے آپ سچی طرح پورا جھوٹ مین کہ آپ عمل کریں ہی نہیں، انصاف ہی نہیں کریں، تو آپ دیکھیں ہمارے لوگوں میں کیا ہے، انصاف کا جو لیول ہے وہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ انصاف کا لیول چل رہا ہے ہمارے ملکوں میں، جو مذہبی انصاف اور پیار پہ زور دیتا ہے۔ سورہ رحمان آپ دیکھیں تو یہ لیول ہو چکا ہے۔ پھر بھی ہمارے لوگوں کو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ جو عذاب کی جو داستانیں سنائی جا رہی ہیں، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو ہیں، دوسرے مذہبوں کو ہیں۔ ہم تو شرک نہیں کرتے، وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ آپ زندہ کو پوج لیں، مرے ہوئے کو پوج لیں، ایک برابر ہے۔ مرے ہوئے کو پوجنے کو، آپ زندہ کو اگر آپ پوج رہے ہو، وہ تو نہیں کہے گا کسی کو مارا ہو یا کسی کا گھر ہی اجاڑ دو۔ اگر آپ زندہ کو پوج رہے ہیں تو وہ تو یہ بھی کام کرے گا کہ آپ کسی کا گھر اجاڑ دو، یہ کام کرو میرے لیے، تو میں تمہارے لیے میں محل کھڑا کر دوں گا، کوئی فائدہ دوں گا۔ ہم کیسے لیتے ہیں پولیٹیکل فائدے؟ دشمنیاں نکال کے ایک دوسروں کے ساتھ، کیا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کر کے کر رہے ہیں؟ نہیں،
اگر کوئی محلے کا امیر آدمی یا پولیٹیکل لیڈر یا کوئی اسٹرانگ آدمی اگر کہے اس کی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ انبن ہوگی ہے تو وہ تو بالکل وہ کہے گا کہ اگر ادھر جاؤ گے تو میرے ساتھ دشمنی ہے تمہاری. لوگ چھوڑ جاتے ہیں, لوگ اس چیز کو سائڈ دیتے ہیں, عدالتوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی, جس کے پاس پاور ہے, جس سے ان کو فائدے ہوں گے یا جس سے وہ ڈرتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. انصاف کریں چاہے اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو. یہ چیزیں ہیں. تو ہر مذہب میں یہی ہوا ہے. اب ہم الزام دیتے ہیں سیکولر لوگ ہیں, وہ شیطان ہیں, وہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں مانتے جیسے آپ مان رہے ہیں. میں ان کا کوئی مقدمہ نہیں لڑ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہنسی آتی ہے جو ہمارے کرتوت تھے ہر مذہب والوں نے کیے ہوئے. اب دیکھیں کتنے کتنے بڑے ہم نے پیلس کھڑے کیے ہوئے ہیں مسجدوں اور چرچوں کی صورت, مندروں کی صورت میں, اور کام وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لڑنے مرنے کی باتیں. لوگوں کو مفت میں فری میں جنت کا ویزا ملے گا. کیا آپ یہ مان لیں تو آپ کے تمام گناہوں کا ازالہ اپنا بیٹا قربان کر کے کیا ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. جو میرے ساتھ میرے بارے میں ماننے میں آپ نے کوئی کوتاہی کی یا اپنے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اللہ ہو سکے گا معاف کر دے گا. لوگ کسی کے ساتھ اگر کرو گے تو وہ جب تک معاف نہ کرے گا تو میں کیسے معاف کروں گا. کیا آپ سوچتے ہیں ایک بندہ لاکھوں لوگ قتل کر دے, جنگ لگا دے, اور صرف وہ اتنا کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنا بیٹا قربان کر کے, اپنے بیٹے کی قربانی دے کے میرے گناہوں کا ازالہ کر دیا ہوا ہے. بات لاجک سمجھ, وہ جو بے گناہ بچے اور جو عورتیں جنگوں میں ماری گئیں ان کا حساب نہیں لگا اللہ تعالیٰ. صرف اتنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے ہم, یا یہ کہیں گے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, لیکن اس کی باتوں پہ 1% بھی عمل نہ کیا ہو تو کیا ہماری سفارش ہو جائے گی؟ وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو سمجھا ہی نہیں, اس کے اوپر عمل ہی کیا کرنا ہے. باقی ہم نے 200 300 400 500 کتابیں پڑھی, زندگی کا ہر فن سیکھا. اس کتاب کو ہم یہ دیتے ہم سمجھتے ہم تو یہ حال ہوتا. رکھی تو ہم نے پاک کتاب کر کے بڑے غلافوں میں, بڑی عزت کر رہے ہیں اس کی, لیکن پریکٹیکلی طور پہ اس کو عملی زندگی میں لانے کی کیا کوشش کی آپ نے؟ اتنا بڑا دھوکہ اپنے آپ سے. یہ عزت نہیں ہے, یہ ایک جن کا نا تراؤ. اب تم لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوا ہے. خاص کر یہ میں جوس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اتنے ہاں ٹھیک ہے آپ انٹیلیجنس ہو, علم میں یہ ہو, لیکن چکر دینے میں نا آپ اتنے زیادہ, یعنی کہ آپ کے ساتھ چکر ہو گیا. یہ فلسطین والا بھی جو ہوا, ایک تو اتنی راکڑ برسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہونے والا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ ٹارگٹ کریں ان لوگوں کو جو واقعی انسانیت کے خلاف ہے. زیادہ تو کوشش یہی کرنی چاہیے. لیکن اب دنیا ایک طرف آپ کو کہہ رہی ہے لڑو لڑو لڑو, دوسری طرف آپ لوگوں کو بدنام بھی کر رہی ہے. کتنی ساری زندگی بدنامیاں لی ہیں آپ لوگوں نے, نجائز ہی آپ کے لوگوں نے قربانیاں بھی دیں, ظلم بھی آپ کے اوپر ہوئے, نکالے بھی گئے گھروں سے کئی دفعہ, کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں. آپ کو فتنہ کہا جاتا ہے, لیکن میں تو نہیں سمجھتا یہ. آپ پروپرس لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, کام کرنے والے ہیں, لیکن امیج کیا ہے دنیا کے سامنے عوامی لحاظ میں ہر مذہب میں؟ وہ کیوں ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو لڑواتے ہیں اور اس کا تماشا دیکھ کے آپ کو بدنام کرتے ہیں. اب بھی یہی ہوا ہے. اچھی بھلی آپ دوبارہ مل رہے تھے, مسلمان ملکوں کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ وہ دوریاں, جو ایک بہت بڑا ایسے ہی پروپیگنڈا تھا, بڑے اختلاف ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے,
کزن ہی تھے سارے. آپ پیچھے دیکھیں پیچھے رشتہ داریاں کون سی ہیں. تو وہ ہو رہا تھا اچانک یہ ایسا کام کیا کسی کی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. دھڑا دھڑ جنگ کی تیاریاں اور یہ ہو گیا. اب دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ کو ہی غلط کہہ رہی ہے. ایک طرف آپ کے جو اتحادی ملک ہے وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے دشمن ہیں. آج کل دشمن بن کے نہیں کوئی مارتا, کیونکہ دشمن کا پتہ ہوتا ہے. آج کل دوست بن کے مارا جاتا ہے. ادو کے ہو لیے تم تو میرا امتحان کیوں ہو. یہ آپ لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے لڑائی چھوڑیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے مختلف مذہب بنائے تاکہ دیکھا جائے تم میں سے کون پریکٹیکل میں اچھا ہے. لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, نیکیوں میں ایک دوسرے کے سے سبقت لے کے جاؤ. جب تم میرے پاس آؤ گے اوپر قیامت والے دن تو میں فیصلہ کر دوں گا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, ہم لڑائی میں اور بدیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں, ظلم میں مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اگر میں چاہتا تو تم لوگوں کا ایک ہی مذہب ہوتا. ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ آ جائے. یہ ایک بڑی آخری اپیل ہے میری آپ لوگوں سے. اس کے بعد آپ جانیں اور اللہ جانے. ہم نے اپنا ایک حق ادا کر دیا ہے, بتا دیا ہے. لڑ تو ہم نہ سکتے نہیں آپ لوگوں کے لیے, اور نہ ہی وہ دعا کر سکتے ہیں. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آپ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے نا, تو آپ کے اوپر بڑی زیادہ ذمہ داری ہے. صبر تو کیا ہے. صبر تب بنتا ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو, طاقت نہ ہو, اختیار ہو, تو آپ سب صبر کر لیتے ہیں. لیکن تب صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ اختیار میں ہوں. اس بات کو میں سمجھتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نا ایسے ہی پاور لیس رکھا ہے تاکہ میں سیف رہوں. میں وہ ریئیکٹ نہ کروں جیسے دوسرے لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے علم کی طاقت ہی چاہیے. یہ لوگوں کی طاقت اور فوج کی طاقت ہمیں نہیں چاہیے. اللہ حافظ.